کیا ہوگا جب ایک امیر اور عیاش بزنس مین اپنی معصوم سیکرٹری کو پھنسانے کے چکر میں اس کی شادی شدہ اور خوبصورت بہن کے بیڈ روم تک جا پہنچے۔ رات کی خاموشی میں شروع ہونے والا یہ خطرناک کھیل تب ایک نیا موڑ لیتا ہے جب شہریار کے والد اسے اسی لڑکی کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے دوسرے شہر بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جو ان تینوں کی زندگیوں میں ایک بہت بڑا طوفان لانے والا ہے۔ میرا نام شہریار ہے اور میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں کافی ذہین اور سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت نوجوان بھی ہوں اور امیر ہونے کے ساتھ ساتھ عیاش بھی ہوں اور حسن کا دیوانہ بھی۔ میرے والد کا نام سلیمان احمد ہے۔ وہ ایک بزنس مین ہے اور ان کا کاروبار پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے وہ زیادہ تر وقت بیرون ملک میں گزارتے ہیں اور یہاں پاکستان میں سارے کام کاج کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ آج صبح میں اپنے والدین کے ساتھ ناشتے کے میز پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک والد صاحب نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ شہریار، لگتا ہے کام کا بوجھ تم پر زیادہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ جی نہیں پاپا، آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ والد صاحب نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ نہیں بیٹا، مجھے اندازہ ہو گیا ہے، کچھ ہی دنوں میں میری آسٹریلیا ایک اہم میٹنگ کے لیے جانے کی تاریخ آ رہی ہے اور میرے بغیر تمہیں پریشانی ہوگی۔ میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے پاپا، لیکن میں ہوں نا، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن والد صاحب اپنی بات پر قائم رہے اور بولے کہ ارے یار، میرا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے لیے کسی اور سمجھدار لڑکی کو پی اے پرسنل اسسٹنٹ رکھ لو جو تمہاری مدد کر سکے۔ میں نے کہا کہ نہیں ابا، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا۔ اتنے میں میری ماں سمینہ بیگم بھی گفتگو میں شامل ہو گئی اور بولی کہ جی بیٹا، پاپا ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ لیکن اماں، لیکن والدین صاحب نے کہا کہ لیکن کچھ نہیں، بس جو کہا ہے وہی کرو، کسی اچھی لڑکی کو اپائنٹ کر لو اور انٹرویو خود اپنے حساب سے لو۔ سامنے سے ماں کی حمایت اور والد کا حکم تھا۔ آخر کار میں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ جیسے آپ کا حکم۔ والد صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوئی نا بات۔ یہ سب باتیں ہو رہی تھی اور ہم ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتے کے بعد میں نے ماں اور والد صاحب کو بائے بائے کہا اور اپنے آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس پہنچ کر کام نپٹایا اور پھر اسی سوچ میں گم ہو گیا کہ آخر میں اپنے لیے ایک پی اے کیسے اور کہاں سے رکھوں۔ اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک میرے دوست دانیال نے آ کر میری سوچ میں خلل ڈالا اور بولا کہ شہریار جی، کیا سوچ رہے ہو جناب؟ میں نے کہا کہ ارے دانیال، تم کیسے؟ تو دانیال ہنس پڑا اور بولا کہ بس یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے مل لوں، پر تم تو کافی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھا کہ ارے نہیں بابا، بس پاپا بینا وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے کوئی لڑکی رکھ لو۔ دانیال زور سے ہنسنے لگا اور بولا کہ تو پھر دیر کس بات کی ہے، کوئی سمارٹ سی لڑکی دیکھ لو۔ میں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ارے نہیں یار، اب سمارٹ کیسے ملے گی؟ دانیال نے شرارتی انداز میں کہا کہ سمارٹ، سمجھدار اور خوبصورت سی مل جائے گی۔ جناب، میں ہنس پڑا کہ وہ کیسے بھائی؟ دانیال نے کہا کہ آسان ہے یار، اخبار میں ایک اشتہار دے دو۔ اس کی بات میرے دل کو لگی تو میں نے کہا کہ ہاں یار، یہ بات ٹھیک کہی تم نے۔ آخر کار میں نے دانیال کی بات مان لی اور ایک اخبار میں ایک اشتہار دے دیا اور کچھ ہی دنوں بعد انٹرویوز کی تاریخ طے ہو گئی۔ میرا ذہن بس یہی سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے وہ لڑکی ملے گی جو میں چاہتا ہوں۔ یہی فکر تھی کہ یہ سر درد جلد سے جلد ختم ہو جائے اور پاپا جان بھی خوش ہو جائیں، مگر اصل بات یہ تھی کہ میری اپنی خواہش تھی کہ کوئی گرل فرینڈ مل جائے۔ انٹرویو کا دن آیا تو میں تیار ہوا، ناشتہ کیا اور ماں باپ کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ راستے میں میں نے دانیال کو بھی پکڑ لیا، وہ بھی ایک بزنس مین ہے۔ ہم دونوں میرے آفس کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آفس پہنچے تو دیکھا کافی سارے لڑکے اور لڑکیاں موجود تھیں۔ میں دانیال کو لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوا، بیل بجائی اور کافی کے 2 کپ منگوائے۔ میں نے گارڈ کو بلایا اور کہا کہ انٹرویو دینے والے کو اندر بھیجنا شروع کر دیں۔ میں اور دانیال مل کر ایک کے بعد دوسرے نمبر پر انٹرویو لینے لگے۔ کافی لوگ آئے اور گئے، پھر اگلی لڑکی اندر آئی۔ اس کا نام مناہل تھا۔ مناہل کا لمبا قد، بھرا بھرا جسم، لمبے سنہری بال، ہلکے گلابی رنگ کا فراق جو اس پر بالکل فٹ تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آئی تو میرے منہ میں پانی آ گیا۔ مناہل کی عمر 22 سال تھی، ایک قابل اور محنتی لڑکی لگ رہی تھی۔ بعد میں پتا چلا کہ اس کی ایک بہن بھی ہے جس کا نام فرح ہے اور وہ 29 سال کی ہے۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور اس کا شوہر پردیس میں نوکری کرتا ہے۔ مناہل ایک متوسط مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد صاحب بینک میں سیکورٹی گارڈ تھے
اور اس کا ایک چھوٹا بھائی 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ مناہل کا انٹرویو ختم ہوا اور پھر بھی کئی لوگ آئے اور گئے۔ جب ہم دونوں بالکل فارغ ہو گئے تو میں نے ایک لمبی انگڑائی لی اور بیل بجا کر چائے منگوائی۔ دانیال نے مجھ سے پوچھا کہ جناب شہریار کیا سوچا ہے، اب کیسے فائنل کرو گے اور کس کو کرو گے؟ میں ہنس پڑا اور بولا کہ ہو گیا فائنل یار۔ تو دانیال نے شرارت سے پوچھا کہ کون ہے وہ؟ میں نے کہا کہ مناہل، جو کافی ہوشیار تھی۔ دانیال نے مذاق اڑایا کہ ہوشیار تھی یا خوبصورت اور پیاری تھی۔ ہم دونوں کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ اتنے میں چائے آ گئی۔ ہم چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ دانیال نے کہا کہ شہریار پرسوں کو جوائن کرنے کے لیے تاریخ بتا دیں۔ تو میں نے کہا کہ جی یار کل ہی بلا لوں گا اسے، اور پاپا بھی خوش ہو جائیں گے۔ دانیال بولا کہ ہاں پاپا سے زیادہ تو تم خوش ہو، اور کل نہیں پرسوں بلانا۔ میں مان گیا اور بولا کہ اچھا ٹھیک ہے بابا۔ دانیال نے کہا کہ بس چلو یار باہر کی دنیا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم دونوں باہر نکلے۔ کچھ دیر بعد میں نے دانیال کو اس کے گھر چھوڑا اور خود اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے ماں باپ کو سارا معاملہ بتا دیا اور پاپا نے مجھے شاباش بھی دی۔ اگلا دن بھی مصروفیات میں گزر گیا اور اس کے بعد اگلے دن میں نے مناہل کو فون کیا اور اسے کام پر رکھ لیا۔ اسے کہا کہ وہ 2 دن بعد یعنی پرسوں سے کام شروع کر دے۔ مناہل بھی بہت خوش ہوئی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ جہاں وہ نوکری کرنے جا رہی ہے وہاں اچھی تنخواہ کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر مزے بھی کرے گی۔ مناہل تو بہت خوش تھی، اس کے ماں باپ اور بہن بھی خوش تھے۔ وہ یہی سوچ رہی ہوگی کہ کام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مگر وقت کی رفتار کو کون روک سکتا ہے؟ اور 2 دن بعد وہ وقت بھی آ گیا جب مجھے بھی اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا۔ صبح میں نے ناشتہ کیا، تیار ہوا اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس پہنچا تو دیکھا مناہل نیلے رنگ کا ہاف آستین والا کرتا، سگریٹ پجامہ اور دوپٹہ پہن کر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر سب حیران تھے۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگی کہ سر کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ جی جناب اندر آئیے۔ مناہل نے کہا کہ تھینک یو باس۔ تو میں نے فوراً کہا کہ مس مناہل مجھے باس مت کہیے، بس مجھے شہریار کہہ کر بلائیں۔ مناہل نے پوچھا کہ کیوں سر؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مناہل، میں تمہیں تمہارا کام بتا دوں گا، ڈرنا مت، تمہارا کام بہت آسان ہے۔ تو وہ بولی کہ اوکے سر تھینکس۔ میں نے کہا کہ چھٹی کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہو تو مجھے کال یا میسج کر کے بتا دینا۔ تو مناہل نے کہا کہ ٹھیک ہے سر۔ میں نے مزید کہا کہ سٹاف کی تنخواہیں وہ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں اور میٹنگ جو ہوتی ہے ان کے بارے میں مجھے بتاتی رہنا۔ تو مناہل بولی کہ اوکے سر۔ میں نے کہا کہ گڈ، یہ تمہاری میز کرسی اور سسٹم ہے۔ تو اس نے کہا کہ اوکے ٹھیک ہے سر، آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے کہا کہ اور کوئی بھی مسئلہ ہو یا پریشانی ہو تو بتا دینا۔ تو مناہل نے کہا کہ اچھا سر۔ اتنے میں میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ جب اسکرین پر نظر پڑی تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا کہ السلام علیکم دانیال۔ تو دوسری طرف سے دانیال بولا کہ وعلیکم السلام شہریار جی، کافی خوش ہو؟ میں ہنس پڑا اور بولا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو دانیال نے پوچھا کہ آئی ہے کیا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں آئی ہے۔ تو دانیال نے مشورہ دیا کہ بس کام سمجھا دینا اور تھوڑا سخت رہنا۔ میں نے کہا کہ ارے نہیں بھائی، سخت کیوں؟ دانیال نے کہا کہ ارے یہ لڑکیاں ایک دم سے فری نہیں ہوتی، باقی تم سمجھتے ہو۔ میں نے کہا کہ جی اچھا چلو پھر بات ہوگی، اور دانیال نے کال کاٹ دی۔ ادھر مناہل اپنی کرسی پر گمسم بیٹھی تھی اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، ای میل وغیرہ دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں اٹھا اور مناہل کے پاس گیا اور کہا کہ سسٹم کا پاس ورڈ بدل سکتی ہو، پھر باہر راؤنڈ لگانے چلیں گے۔ مناہل اپنے کام میں مصروف ہو گئی، تمام شیٹس دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں پھر آیا اور آتے ہی مناہل سے کہا کہ مناہل اپنے پاس یہ ڈائری رکھ لو، کوئی میٹنگ ہو یا انویٹیشن ہو تو نوٹ کر کے مجھے یاد دلانا۔ تو مناہل نے کہا کہ جی سر۔ کافی دن گزر گئے تو مناہل بھی تھوڑی بہت بات کرنے لگی تھی میرے ساتھ۔ وقت کے ساتھ ساتھ قریب بھی ہوئی اور گل مل بھی ہونے لگی۔ اب مجھے بھی آسانی ہونے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اب مناہل کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی باتیں بھی شیئر کرنا شروع کر دوں گا۔ کچھ دن بعد میرے ایک دوست کی پارٹی تھی، میرے ذہن میں بالکل نہیں تھی۔ اچانک مناہل نے مجھے یاد دلایا۔ میں نے کہا کہ تم بھی ساتھ چلو، تو مناہل نے منع کیا، مگر میرے سامنے مناہل کی ایک نہ چلی۔ اب مجھے پارٹی کے لیے کچھ شاپنگ کرنی تھی، تو اتفاق سے اتوار کے دن میری اور مناہل کی ملاقات ایک شاپنگ مال میں ہو گئی۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ سلام دعا کے بعد میں نے کافی پینے کا کہا تو مناہل نے کہا کہ سر میرے ساتھ آپی بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپی ہیں، پھر تو ضرور پینے جائیں گے۔
तो मनाहिल ने फ़रा का मुझसे तारफ़ करवाया। फ़रा भी खुश हुई और बोली कि आपकी तारीफ़ हमेशा मनाहिल करती है। मैंने शुक्रिया अदा किया और हम तीनों कैफेटेरिया में चले गए। जब मैंने फ़रा की खूबसूरती देखी तो पागल सा हो गया। पतले होंठ, लंबा कद, सफ़ेद चेहरा और काले बाल। कॉफ़ी पीते हुए बातचीत हो रही थी और मनाहिल ने बताया कि सर ये मेरी आपी हैं और इनके शौहर प्रदेश में काम करते हैं और इनका एक बेटा है। तो मैंने कहा कि गुड। फ़रा बोली कि क्या गुड सर, शौहर आते भी हैं तो 2-3 साल बाद। तो मैंने कहा कि ओके थैंक्स आप लोगों का, अब मुझे और भी काम निपटाने हैं, मैं चलता हूँ। और जाते जाते मैंने अपना कार्ड फ़रा को देते हुए कहा कि ये मेरा कार्ड है। फ़रा ने शुक्रिया अदा किया। फिर मैंने मनाहिल की तरफ मुड़कर कहा कि पार्टी में तुम भी साथ चलना। तो मनाहिल ने इनकार किया कि नो सर, मगर मैंने गुस्से से देखा और कहा कि ये कोई ऑफिस नहीं कि तुम सर कर रही हो, यहाँ हम अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं ना। क्यों फ़रा, मैंने बुरा तो नहीं कहा? फ़रा ने हंसते हुए कहा कि नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता सकते हो आप लोग। मनाहिल ने कहा कि नो जी, फ़िलहाल नहीं सर, और मैं रवाना हो गया। घर पहुंचकर मुझे बाद में पता चला कि फ़रा ने मनाहिल से कहा कि जब सर ने कहा तो इनकार क्यों किया। तो मनाहिल ने जवाब दिया कि आपी बुरी बात है ना। फ़रा ने कहा कि किस चीज़ की बुरी बात? पगली, इसमें क्या बुरा है? तो मनाहिल बोली कि आपी सब अजनबी होंगे वहाँ, इसलिए फ़रा ने कहा कि नहीं यार, सर होंगे और लोग होंगे, तुम जाओगी तो अच्छा लगेगा। मनाहिल बोली कि अच्छा आपी, आप भी चलो साथ। तो फ़रा बोली कि ना भाई ना, सर क्या सोचेंगे। मनाहिल बोली कि आपी सर ने कहा भी था कि आपी को भी लाना, और आप मैसेज करके पूछ लें कि मनाहिल अकेली नहीं आ सकती। फ़रा ने कहा कि तू ना मरवाओगी मुझे। तो मनाहिल बोली कि प्लीज़ ना आपी। फिर फ़रा ने कहा कि अच्छा बाबा ठीक है, और दोनों आपस में बातें करती हुई रवाना हो गई और शॉपिंग करने लगी। जब दोनों शॉपिंग से फारिग हुई तो घर के लिए रवाना हुई और आपस में गपशप कर रही थी। घर आकर मनाहिल और फ़रा काफ़ी थक चुकी थी। मनाहिल अपना सामान देखने लगी और फ़रा से भी कहा, मगर वो कहने लगी कि लो भाई, मैं थक गई हूँ, थोड़ा रेस्ट करना है, और वो अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर फ़रा ने मोबाइल उठाया और मुझे मैसेज करने लगी। फ़रा ने हाय सर का मैसेज किया और कुछ देर बाद मेरे नंबर से कॉल आई। तो फ़रा ने कॉल रिसीव की और सलाम किया। तो मैंने कहा कि वालेकुम अस्सलाम, सर मत कहो यार। फ़रा बोली कि अच्छा जी सॉरी। अब तो गुस्सा हो गए और हम दोनों के बीच काफ़ी लंबी कॉल चली, क्योंकि शायद मेरी और फ़रा दोनों की दोस्ती होने वाली थी और हम दोनों दिल में क्या सोच रहे थे उसका किसी को पता नहीं था। अगले दिन मैं रोज़ की तरह ऑफिस आया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया और मनाहिल से भी कहा कि तमाम काम जल्दी से ख़त्म कर लो, क्योंकि फिर पार्टी में भी जाना है। मनाहिल ने भी हाँ कहकर काम पर तवज्जो दी और सारा दिन हम दोनों का काफ़ी मसरूफ़ रहा। शाम होते ही मैंने मनाहिल से कहा कि घर जाकर तैयार हो जाना, मैं आ जाऊँगा लेने। मनाहिल ने भी कहा कि ठीक है और मैं चला गया। मनाहिल भी जाने की तैयारी करने लगी और कुछ मिनट बाद मनाहिल भी ऑफिस से चली गई। मैं भी घर आने के बाद तैयारी में लग गया और वहाँ मनाहिल और फ़रा भी तैयारी कर रही थी। मैंने मनाहिल को मैसेज किया कि तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ। मैंने अच्छी ड्रेसिंग की थी और बहुत अच्छी परफ्यूम लगाकर रवाना हुआ। इधर मनाहिल ने एकदम फिट सफ़ेद ड्रेस पहनी थी और हल्का मेकअप किया था और खुले बाल कंधे पर रखे थे, जिसमें वो बिल्कुल परी लग रही थी। और फ़रा ने काला कुर्ता और काला पजामा पहना था और बहुत अच्छी खुशबू लगाई थी। कुछ ही देर में मैं मनाहिल के घर के नीचे पहुंचकर इसे कॉल की तो मनाहिल ने भी कहा कि हम आते हैं, और कुछ मिनट बाद फ़रा और मनाहिल भी आ गई। फ़रा को आते देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और मनाहिल भी कमाल लग रही थी। इन्होंने मुझे सलाम किया और दोनों गाड़ी में बैठ गई। मैंने कहा कि चलो, तो मनाहिल ने कहा कि जी सर। मैंने गाड़ी रवाना की और हम आपस में गपशप करने लगे। कुछ देर बाद दोस्त के घर पहुंच गए और जब वहां का माहौल देखा तो फ़रा और मनाहिल हैरान हुई, क्योंकि वहां पर हर चीज़ का इंतज़ाम था। डांस के लिए फ्लोर बनाया गया था और रोशनी के लिए हर किस्म की लाइट्स लगाई गई थी। जब मैं और साथ में मनाहिल और फ़रा अंदर गए तो इस्तकबालिया से काफ़ी खुश आमदीद हुई। फिर मेरा दोस्त आया और सबसे मिला, हाल चाल पूछा। फ़रा और मनाहिल से भी हाय हेलो किया। पार्टी में मेहमानों के आने से रौनक और भी बढ़ रही थी और हजूम ज़्यादा होता गया। इत्तेफाक से एक फैमिली आई थी, उसमें मनाहिल की एक बहुत अजीज दोस्त थी जिसका नाम कोमल था। मनाहिल ने मुझे और फ़रा को मुतारफ़ करवाया। कोमल पहले से फ़रा को जानती थी। फिर मनाहिल ने फ़रा से कहा कि आपी, मैं कोमल के साथ होती हूँ,
تو فرا بھی مان گئی۔ وہاں میں نے فرا سے کہا کہ آؤ تھوڑا ڈانس کریں۔ فرا نے انکار کیا مگر میرے کافی اصرار پر مان گئی اور ہم دونوں ڈانس کرنے لگے۔ ہم دونوں ڈانس کر رہے تھے کہ اچانک میوزک بند ہوا اور آواز آئی کہ ڈنر ٹائم ہو چکا ہے، سب کرسیوں پر تشریف لے جائیں۔ میں اور فرا نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور ہم دونوں اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مناہل بھی گھومتی ہوئی آئی اور فرا کو دیکھ کر کہا کہ آپی بور تو نہیں ہوئی؟ فرا نے مسکرا کر کہا کہ نہیں یار۔ اتنے میں بولا کہ کیوں بور ہوگی؟ تو مناہل نے کہا کہ سر ویسے ہی۔ پھر میرا دوست آیا اور انتظامیہ والوں میں سے 4 افراد مقرر کیے کہ وہ اسی ٹیبل پر ہوں گے جہاں پر میں بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ سوری یار مصروف ہوں کافی۔ تو میں نے ہنس کر کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں۔ سب لوگ کھانے میں مصروف ہوئے اور بہت ہی عمدہ قسم کی ڈشز تھیں، ساتھ میں میٹھا عمدہ قسم کا تھا۔ کھانے سے جب سب فارغ ہوئے تو کچھ دیر میں لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے اور اب ہجوم کافی کم ہو گیا تھا۔ تو میں اپنے دوست کے ہمراہ بیٹھ کر گپ شپ میں کافی پرانی باتیں یاد کرنے لگا اور کافی ہنس رہا تھا۔ فرا اور مناہل نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ شہر یار سار ہنستے بھی ہیں۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ بھی نہ چلا اور کافی رات بیت چکی تھی۔ مناہل نے مجھ سے کہا کہ سار لیٹ ہو گئی ہے اور کل آفس بھی آنا ہے۔ تو اتنے میں میرے دوست نے کہا کہ میڈم کل آف ہے میری طرف سے۔ میں نے بھی ہنس کر کہا کہ جی کل چھٹی ہے اور بس تھوڑی دیر میں جاتے ہیں، بور تو نہیں ہو رہے نا آپ لوگ؟ دونوں نے کہا کہ نہیں اور میں پھر گپ شپ میں لگ گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد میں نے اپنے عزیز دوست کو الوداع کہا اور فرا اور مناہل کے ساتھ ان کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ فرا اور مناہل کو ان کے گھر چھوڑ دیا اور خود واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ فرا اپنے کمرے میں چلی گئی اور مناہل بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مناہل کو صبح آفس جانا تھا، بھلے ہی آف تھا لیکن وہ جلدی سو گئی اور رات کافی گزر گئی تو مناہل بھی تھکن کی وجہ سے لیٹ چکی تھی۔ ایسے میں اچانک میرے موبائل پر ایک میسیج آیا۔ وہ فرا کا تھا جس میں لکھا تھا کہ گھر پہنچ گئے۔ میں نے فوراً کال کی اور کہا کہ نہیں ابھی نہیں پہنچا، خیریت؟ فرا نے کہا کہ نیند نہیں آ رہی۔ میں نے جواب دیا کہ تو میں آ جاؤں آپ کے پاس؟ وہ چونک کر بولی کہ کیا سچ میں آ سکتے ہو؟ تو میں نے مسکرا کر کہا کہ جی ہاں کیوں نہیں۔ وہ بولی کہ تو پھر آ جاؤ۔ میں نے گاڑی موڑی اور چند ہی منٹ میں ان کے گھر کے قریب پہنچ گیا۔ گھر سے تھوڑا آگے گاڑی روک کر فرا کو فون کیا اور کہا کہ میں آ گیا ہوں۔ فرا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دروازہ کھولتی ہوں، آرام سے آنا، شور مت ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں دروازے پر پہنچا تو فرا نے دروازہ کھول کر مجھے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں آرام سے اندر گیا اور بیڈ کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور کافی دیر تک فرا سے پیار بھری باتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ آج میں یہاں آیا تھا مناہل کو یہ پتہ نہ چلے۔ تو فرا نے کہا کہ بے فکر رہیں جناب، آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر میں نے فرا سے کہا کہ اب مجھے اجازت دیں کیونکہ کافی دیر ہو گئی۔ تو فرا مان گئی اور فرا نے جا کر گھر کا دروازہ کھولا اور مجھے کہا کہ اب چلے جائے اور احتیاط کرنا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں سیدھا اپنی کار میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور گھر آ کر سو گیا۔ اگلے دن میں کافی دیر سے جاگا کیونکہ رات کافی دیر سے سویا تھا اور میں آفس بھی لیٹ پہنچا۔ آفس پہنچتے ہی جب میں اپنے روم میں داخل ہوا تو مناہل کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ ارے یار آج چھٹی کر لیتی۔ مناہل بولی کہ نہیں سر اس کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے کہا کہ چلو یہ بتاؤ کل انجوائے کیا تھا کہ نہیں؟ مناہل مسکرا کر بولی کہ جی سر بہت انجوائے کیا تھا ہم نے، اور آپ کو مزہ نہیں آیا کیا؟ میں نے کہا کہ میرے لیے تو یہ عام بات ہے یار، لیکن کل میں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ تو مناہل بولی کہ سر اپی بھی بہت خوش تھی۔ میں نے ہنس کر کہا کہ اچھا گڈ، ویسے ڈانس نہیں کیا تم لوگوں نے؟ مناہل بولی کہ نہیں سر میں کیسے کرتی اکیلے۔ میں نے کہا کہ یہ تو ہے۔ تو مناہل نے جواب دیا کہ جی سر۔ میں نے کہا کہ بار بار کیا سر لگا رکھا ہے، ہم دوست ہیں نا، پھر کیوں سر؟ مناہل نے آنکھیں جھکا کر کہا کہ اچھا جی۔ میں مناہل سے گپ شپ کرنے لگا، اس کی پسند ناپسند پوچھی، کافی باتیں کی اور وہیں پر فرا بھی میسج پر بات کرنے لگی۔ میں فرا سے میسج پر بات کر رہا تھا اور مناہل میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب مناہل کو کیسے جال میں پھنساؤں۔ فرا تو پھنسا چکا تھا، میں اور مناہل گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے مناہل سے کہا کہ مناہل چلو یار کہیں ڈنر کرنے چلیں، اور اب یہ نہ کہنا کہ آپ ہی بھی چلیں گے۔ مناہل مسکرا کر بولی کہ نہیں سر اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک دوست دعوت دے گا تو اب قبول نہیں کریں گی۔ مناہل بولی کہ سوچنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ یار کیا چیز ہو تم بھی، میں کون سا کھا جاؤں گا تجھے؟ مناہل ہنس پڑی اور بولی کہ کیا پتا۔ تو میں نے پوچھا کہ ارے یار تم بھی نا، چلو یہ بتاؤ کوئی دوست یا بوائے فرینڈ ہے؟
مناہل بولی کہ تھا کچھ سال پہلے، اب اکیلی ہوں۔ پر کیوں سر؟ میں نے کہا کہ پھر سر؟ مناہل بولی اچھا جی، ویسے سر آپ کی تو بہت گرل فرینڈس ہوں گی۔ میں ہنسا اور کہا کہ نہیں یار، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ مناہل نے پوچھا کہ کیوں جی؟ میں نے کہا کہ بس آپ کی طرح کوئی سویٹ نہ ملی۔ مناہل بولی کہ مذاق اچھا کرتے ہو، تو میں ہنسا۔ مناہل نے پوچھا کہ چلیں جی، کہاں جائیں گے ڈنر کرنے؟ میں نے کہا کہ جہاں آپ کہیں۔ مناہل بولی کہ اچھا جی، تو میں نے کہا کہ ہاں پھر جلدی بتانا۔ اس وقت میرے موبائل کی اسکرین پر فرح کا میسیج آیا۔ میں جہاں بھی باتوں میں لگا ہوا تھا اور فرح سے بھی بات کرنے لگا۔ پھر فرح نے کہا کہ کال کرو اگر فری ہو، تو میں نے کہا کہ مناہل ہے ساتھ۔ فرح ہنسی اور بولی کہ مناہل سے دوستی کے چکر میں تو نہیں ہونا؟ میں نے جواب دیا کہ خوبصورت تو بہت ہے، تو فرح بھی ہنسنے لگی۔ یہاں میں اور مناہل بھی گپ شپ میں لگے ہوئے تھے اور مناہل ڈنر اور دوستی کے لیے مان بھی گئی۔ پھر مناہل اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور میں فرح کے ساتھ بات کرنے لگا۔ پھر میں نے فرح کو لکھا کہ فرح جی، کیوں آپ کو نہیں لگتا کہ مناہل خوبصورت ہے؟ تو فرح نے جواب دیا کہ خوبصورت تو ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا تو میں غلام ہوں، جو کہو گی سر آنکھوں پر، بس اب میری ہیلپ کر دو۔ تو فرح بولی کہ چل چل، میں کیوں کروں، تم خود کر لو سیٹنگ۔ میں نے لکھا کہ اچھا جی۔ فرح سے بات کرنے کے بعد میں نے ای میل چیک کی اور اپنے کام میں لگ گیا۔ کچھ دیر بعد کافی منگوائی اور مناہل اور میں پینے لگے اور کام میں مصروف ہو گئے۔ شام تک دونوں اسی کام میں لگے تھے کہ اچانک مجھے ابو کی کال آئی۔ جیسے ہی نظر پڑی میں نے کال اٹینڈ کی تو ابو نے کہا کہ کہاں ہو بیٹا؟ میں نے کہا کہ آفس میں۔ ابو حکم کریں۔ ابو بولے کہ بیٹا ایک کام کے سلسلے میں جانا ہے تجھے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابو، میں سب کچھ مناہل کو سمجھا دوں گا اور کل ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ ابو نے کہا کہ بیٹا میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے مناہل کو بھی ساتھ لے کر جاؤ تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو میں نے کہا کہ مگر ابو؟ تو ابو نے کہا کہ یار اگر مگر نہ کرو، جو کہا ہے وہ کرو۔ میں نے کہا کہ اچھا ابو۔ میں نے موبائل میز پر رکھا اور ایک آہ بھری۔ مناہل نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا سر؟ میں نے کہا کہ بگ باس کی کال تھی۔ تو مناہل حیران ہوئی کہ آپ بگ باس، یہ کون ہے سر؟ میں نے بتایا کہ میرے پاپا مسٹر سلمان صاحب۔ تو مناہل بولی کہ خیریت تو ہے سر؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، بس ایک کام دیا ہے انہوں نے ہمیں۔ مناہل نے پوچھا کہ ہمیں مطلب سر؟ میں نے کہا کہ یار یہ سر سر کرنا بند کر دو اب، ایک تو ہر وقت سر سر اور سر۔ مناہل ہنس پڑی کہ اچھا بابا بتائیے تو کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں جانا ہے دوسرے شہر۔ مناہل بولی کہ تو اس میں کیا ہے، آپ چلے جائیں۔ میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بھی ساتھ جانا ہے۔ مناہل نے سوچتے ہوئے کہا کہ سر کوئی مسئلہ نہیں، میں اماں اور ابو کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا کہ گڈ، اور اپنے ابو کا نمبر دو کیونکہ میرے پاپا انہیں کال کر کے بتائیں گے کہ آفس کے کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں اور ایک ہفتے میں واپس آ جائیں گے۔ مناہل نے نمبر دیا، میں نے وہ نمبر لے کر سلمان صاحب کو بھیج دیا۔ اب مناہل اور شہر یار ایک پورے ہفتے کے لیے دوسرے شہر ایک ساتھ جا رہے تھے۔ ایک طرف مناہل کے والدین اس سفر کو خالص دفتری کام سمجھ رہے تھے اور دوسری طرف فرح اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کا نیا دوست اب اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ اکیلا سفر کرنے والا ہے۔ شہر یار کا یہ دورہ کھیل اب کیا رنگ لائے گا؟ کیا مناہل اس کے بچھے ہوئے جال میں آ جائے گی یا فرح کو شہر یار کی حقیقت معلوم ہو جائے گی؟ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔